رمضان الکریم کے مسائل کا آپ حل بتا رہے ہیں. آخری حصہ جو روزے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح کا ہے. کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں, نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں. اس کے ذرا فرق بتا دیں اور اس کے وجود کو ذرا ثابت کر دیں, ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے؟ دیکھیں, نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں. کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں, آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ رکھے, ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے. اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باجماعت ہو سکتی بھی ہے. جی, باجماعت ہو سکتی ہے. باجماعت بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں, نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا, اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد, جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے, اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں. بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی, ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ. یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا, یعنی شو کیا. یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر. تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی, انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی؟ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے, آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو, ایک امام کھڑا کرو. یہ آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں, ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں. اعتکاف بھی رمضان کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ظاہر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اعتکاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے, مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا, مگر رمضان میں اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ سنتی اعتکاف کیا ہوتا ہے, پھر اس کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیں, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے, بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا. پہلے 10 دن کیا شب قدر کے لیے, نہیں ملی, پھر 10 دن اور کیا, اور پھر آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ اب آخری راتیں جو 5 ہے تاکہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو. تو اعتکاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. وہ تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی. صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتا چلتا تھا کہ یہ تھی. اچھا, ہاں, بس یہ کہ آپ نے عبادت کرنی ہے. صحابہ کرام کے دور میں 21ویں کو بھی آئی ہے, 27ویں کو بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں 21ویں کی حدیثیں بھی ہیں, 27ویں کی بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ 3 اعمال کے بارے میں فضائل ہیں. تو ایک عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا, روزے رکھ رہے ہیں نا,
ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے, اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا. تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ. اچھا, ہاں جی, 10 دن کی سنت ہے. 10 دن کی یہ سنت ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں. عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے. آخر کے زمانے میں جس طرح اب حرمین میں تو انتظام ہے, لیکن ہماری مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح الاؤ کریں کہ وہ جا کے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں, اپنے زمانے کے بارے میں عائشہ کہہ رہی ہیں, تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں. یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہے. تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا, شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں CCTV کیمرے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے وہ وضو کر رہی ہے, دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر CCTV کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں, کل کو وہ باہر نکل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے. اچھا, بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس میں, کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے. ہاں بالکل. ویسے خیمہ لگا لیں جی, ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے, ہوٹل میں نہ رکیں. آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں ہیں, مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں. جی یہ مسائل بھی نہیں, آج کل نہیں, یہ تو بہت پہلے سے. ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں, جتنے جج ہیں, جتنے فقہاء ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے, سب کے سب اس کام میں مبتلا ہے. یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے, ابن تیمیہ کا شاگرد, اس زمانے میں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے لوگ کرتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے, اور ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے, وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں, وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے, لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ عام سکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں. یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو, بورڈنگ دے دیں تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہو. تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے, یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو سو کالڈ بڑے لبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں. کام انہوں نے بھی یہی ڈالا. ایسا ہی اور جی آ رہے ہوتے ہیں, چونکہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ابھی بھی ایک یونیورسٹی, نجی یونیورسٹی کا معاملہ آیا, انتہائی ہو گئی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل یعنی اس طرح کا پیپر بنایا گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کونڈمز کا استعمال ہوگا اور پیگنٹ کی دوائیں. اس پہ کیا رائے ہے؟ بہت بڑی یعنی یہ ضلالت ہوئی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر ہی پردہ ڈالنا چاہیے تھا. اچھا ہاں جی, کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور 22 کروڑ عوام ہل گئی ہے, جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے بھی نہیں تھا آپ نے ڈالا ہے, اب اس کو نکالیں گے آپ. میں اسی لیے جو ایتھیسٹ کے سیکولرز کے وہ کوسچنز جو اسپیسیفکلی اس طرح کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا, انہیں میں ایڈریس اس لیے نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں. جو باتیں ڈل چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اچھا, مثلا جنگ جمل صفین نروان ہو چکی, امت میں 2 ٹکڑے ہو چکے, 1200 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں تو ہارمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا, لیکن جو ٹاپک چند لوگوں تک تھا, اب یونیورسٹی کا کام تھا کہ اسے دبا کے جو ایکشن لینا تھا اندر ہی لیتے اور اس میں سے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے. اب اس خبر کو باہر نکالنا اور میڈیا کی زینت بنانا, اس سے مطلب ایک تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. میں نے اس لیے اس وقت ٹیک اپ بھی نہیں کیا اپنی ویڈیوز کے. اچھا, اس جواب سے مجھے مفتی عبدالقوی یاد آ گیا, جن سے ایک سوال ہم نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اس پر پردہ ڈال دیا کرے. نہیں, یہ بات بالکل ڈفرنٹ, یہی بات ہو رہی ہے. نہ سرکار نہیں,
دیکھیں اس میں کوئی کسی کے اوپر شرعی حد جاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پروفیسر پڑھا رہا تھا نہیں پڑھا رہا تھا نا, لیکن پہلے اس کو ہم اسلامکلی دیکھیں گے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر شرعی سزا کیا ہے. حد تو کوئی نہیں ہے, تعزیر ہی ہوگی نا. حد تو ہے کہ چور کے آپ ہاتھ کاٹ دیں, زانی کو آپ سنسار کریں, شادی شدہ ہے, اور اگر بغیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائیں. یہ پیپر غلط بنانے کے اوپر شرعی سزا کون سی ہے جو قرآن و سنت سے آپ ثابت کریں گے؟ یہ تو جج کی جو ہے وہ ثواب دید ہے کہ وہ کیا سزا دیتا ہے. حدود اللہ تو نہیں ہے نا. یہ جج کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جی اس کو ایک دن کے لیے اس کے منہ کے اوپر کالک مال کے نا تو اس فیکلٹی کے باہر اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے, یہی سزا دے گا نا. سنسار تو نہیں کروا سکتا نا. تو مطلب وہ جو مفتی صاحب وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شرعی حدود ہے نا. وہاں عورت کے اوپر کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو پردہ نہیں ڈالنا اس نے, ظاہر ہے وہ اس کا رائٹ ہے, وہ تو ہوگا. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حدود اللہ کا معاملہ, یہی اگر کسی عورت کے ساتھ یہ منہ کالا کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں پردہ نہیں ڈالیں, سزا دیں اس کو. اچھا ڈیٹرنس کے لیے شریعت کے قانون. اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جی زنا کی سزا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ سے ویٹ کرے گا. سورہ نور میں آیا کہ تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس